السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ وفاقی حکومت کے اندر کی لڑائی، یعنی جو غیر منتخب ارکان ہیں کابینہ کے اور جو وفاقی وزراء ہیں جو منتخب ارکان ہیں، ان کے اندر کی لڑائی اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی ہی کابینہ کے ارکان کو، یعنی وفاقی وزراء کو صاف صاف دھمکی لگا دی ہے کہ جو وزیر میرے فیصلوں کا، میری پالیسیوں کا دفاع نہیں کر سکتا، وہ استعفیٰ دے کر گھر چلا جائے، اس کی جگہ میں دوسرا وزیر لگاؤں گا۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے غیر منتخب ارکان کو دی ہے تھپکی، ان کے لیے بجائی ہیں تالیاں کہ یہ میرا ڈیفینڈ جو ہے وہ بہت زبردست کرتے ہیں، میرے پالیسیوں کا، میرے فیصلوں کا بہت اعلیٰ طریقے سے دفاع کرتے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، یہ چیز وفاقی کابینہ کے کل کے اجلاس سے سامنے آئی ہے۔ کل کا اجلاس جو ہوا اس میں، کیونکہ ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جب 2.5 سال گزر جائیں تو اس کے بعد حکومت کو ثبوت دکھانے پڑتے ہیں اپنی کارکردگی کے، گراؤنڈ پر کچھ دکھانا ہوتا ہے کہ بھئی یہ عمارت بنی ہے، یہ اسکول بنا ہے، یہ اتنا روزگار ہوا ہے، اتنی مہنگائی کم ہوئی ہے، اور اتنے لوگوں کو گھر دیے گئے ہیں، یہ ہم نے وعدے کیے تھے، یہ ہم نے پورے کیے ہیں، اور اب ہم اپنا اگلی تیاری کر رہے ہیں اگلے انتخابات کی، اور مزید جو 2.5 سال ہیں وہ عوام کسی طرح خدمت کریں گے۔ تو ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ تو جب وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو وفاقی وزراء اپنے اپنے مسائل وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھتے ہیں، اور جو غیر منتخب ارکان ہیں، یعنی وزیر تو وہ بنتا ہے نا جو MNA ہوتا ہے، منتخب ہو کر آتا ہے، جو غیر منتخب مشیر ہیں یا معاونین ہیں وزیر اعظم صاحب کے، وہ وہاں پر وزیر اعظم صاحب کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں کہ جی خان صاحب بس تسی دے کمال کرتا، پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی حکمران نہیں آیا جتنی کارکردگی آپ نے دکھائی، کسی نے نہیں دکھائی، جس طرح کا مشکل ملک آپ نے سنبھالا ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب خوش ہوتے ہیں، وفاقی وزراء اپنا رونا وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں لے کر کہ بھائی ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے، لوگوں کو کچھ دکھانا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں پک رہی ہوتی ہیں، سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو وہی ایک طرف وزیر اعظم صاحب کے کان بھرے جاتے ہیں۔ جو چیز میرے سامنے آئی ہے، جو اصل جو کل ہوا وفاقی کابینہ میں، وہ ذرا گزارش کر لوں، پھر اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ جناب وہاں کابینہ میں حکومت کی کارکردگی کا، وزراء کی کارکردگی کا ذکر ہوا، اور پھر خان صاحب نے کہا کہ جناب آپ جو حکومت کی کارکردگی ہے نا، اس کا دفاع پراپر نہیں کر پا رہے، آپ ٹی وی چینلز پر جائیں، وہاں پر بتائیں، پریس کانفرنسز کریں اور بتائیں کہ جناب ہماری پالیسیاں، ہماری حکومت کی۔ تو کہیں سے بات ہوئی کہ بھئی ہم عوام میں جاتے ہیں تو عوام میں ہم کیا دفاع کریں، یعنی ہماری پالیسیز وہ نہیں ہیں جس سے عوام کو کوئی فائدہ پہنچاؤ، کوئی بھی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے سوائے کورونا میں جو تھوڑا سا بہت ریلیف دیا تھا لوگوں کو، یا احساس پروگرام کے تحت جو کچھ چل رہا ہے وہ بھی پہلے سے تھا۔ اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ ایسا ہے نہیں جو دکھائیں، لوگوں کو ہم دفاع کیسے کریں۔ تو اس پر خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ پہلے ہی ان کے کان بھرے گئے ہوئے تھے، تو اس پر وہ ذرا غصے میں آئے۔ انہوں نے وہاں پر کہا کہ اگر ایک تو جو پالیسیز ہیں حکومت کی، ان کا دفاع ہر صورت کرنا ہے، جس کو اختلاف ہے وہ استعفیٰ دے کر چلا جائے، ہم دوسرے وزراء لگا لیں گے، میں دوسرے وزراء میرے پاس موجود ہیں۔ ظاہر ہے مطلب اتنی 177 کے قریب جو حکومتی الائس اتحاد میں لوگ شامل ہیں، تو اس میں ہر بندہ، ہر MNA جو ہے وہ وزیر بننا چاہتا ہے، تو وزیروں کے لیے تو لائنیں تو لگی ہوتی ہیں، تو اس میں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ وزیر اعظم صاحب اگر پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب، یعنی پہلے بھی اپنے رد و بدل کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی مینوں تاڑی کوئی لوڑ نہیں ہے، مطلب یہ اس غلط فہمی مت رہنا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میرا دفاع نہیں کریں گے میری پالیسیز کا، اور آپ کابینہ میں رہیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کابینہ سے وزارت سے استعفیٰ دے دیں اور میں دوسرے لوگ لے آؤں گا۔ اب اس کے پیچھے ہے کیا، ہوا کیا ہے، خان صاحب نے یہ کیوں کہا ہے؟ اب ہوا یہ کہ پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جناب حکومت جو ہے وہ مست ہاتھی ہے، اسے گھوڑا بنانا ہوگا۔ اب یہ جملہ، فواد چودھری بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں وہ، اور اتنا بھی پتہ ہے ان کو کہ وزیر اعظم صاحب کے قریب کیسے رہا جاتا ہے، اور ان کو اتنا بھی پتہ ہے کہ اپنی عوامی مقبولیت کیسے برقرار رکھی جاتی ہے، اپنے حلقے کو کیسے چلایا جاتا ہے۔ فواد چودھری وہ میں نے اس دیگ سے ایک دانہ کہتے ہیں نا، نمونے کے طور پہ بتا رہا ہوں، ہر وزیر کا موقف یہی ہے، ہر منتخب رکن جو عوام سے ڈائریکٹ الیکٹ ہو کر آیا ہے بطور MNA، بطور قومی اسمبلی، رکن قومی اسمبلی، اور اس کے بعد ان کو وفاقی وزیر بنایا گیا، ان کا مسئلہ یہ ہے جب وہ اپنے ڈیرے لگاتے ہیں پنڈوں میں جا کر،
اور مطلب ہم خود آبزرو کرتے ہیں جب بھی جاتے ہیں تو وہاں پر ایک پوری ایک لائن لگی ہوتی ہے لوگوں کی، اور لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، تھانے کچہری کے مسائل، بے روزگاری کے مسائل، اور پھر وہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب مسیح پہلے جو لوگ تھانے کچہری کے مسائل لے کر آتے تھے وہ بھوک کے مسائل لے کر آتے ہیں. یہ ہے کابینہ کے ارکان کی فیل. تو سب ظاہر ہے یہ جب عوام سے آتی ہے ایم این ایز کابینہ کے ارکان کے پاس، اور یہاں سے یہ جاتی ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس. دوسری سائیڈ اور ہے، دوسری سائیڈ یہ ہے کہ وہ جو غیر منتخب معاونین ہیں جتنے بھی ہیں، میں کسی کے نام نہیں لے رہا، جتنے بھی ہیں اور مشیر ہیں، ان کو عوام میں جانا ہی نہیں پڑتا کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں لینا. تو لہٰذا وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، وہ وزیر اعظم صاحب کے لیے سوچتے رہتے ہیں کہ آج خان صاحب کی کیسے تعریف کرنی ہے. آج یہ کہنا ہے کہ واہ جی واہ خان صاحب کالا چشمہ دے بڑا سجدہ ہے تانوں، خان صاحب ایک سوٹ جڑا ہے بڑا اعلیٰ ہے. مطلب آج یہ جوتے خان صاحب آپ نے جو کپتان چپل پہنی ہے نا، آج تو ہاں کل آپ نے یہ پہننا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ خان صاحب ہم گئے تھے جناب بازار میں، لوگوں کے پاس گئے تھے، لوگ کہتے ہیں جناب اس سے بڑی کوئی حکومت، بہتر کوئی حکومت ہے ہی نہیں. تو یہ جو وزیر ہیں آپ کے، یہ آپ کا دفاع کرنا نہیں چاہتے، ان کے کوئی ارادے نہیں ہیں اچھے، یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا دفاع ہو، اور ہر وزیر جو ہے وہ اپنی اپنی سیاست کر رہا ہے. اور آپ کو یاد ہے یوٹیوبرز کا جو ہوا تھا، ویڈیو سامنے آئی تھی جو عمران خان صاحب نے ملاقات کی یوٹیوبر سے، اس میں 2-3 یوٹیوبرز نے سوال کیا تھا اور یہ کروایا گیا تھا یہ سوال کہ جناب دیکھیں نا، آپ پہ جو وزیر ہیں وہ آپ کی دفاع نہیں کرتے، وہ اپنی بات کرتے ہیں ٹاک شوز میں بیٹھ کر. آپ کے وزراء حکومت کا دفاع نہیں کرتے، اپنی سیاسی باتیں کرتے، سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ نے جو کام کیے ہیں نہیں کیے وہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چل رہے. تو اب یہ پراپر ایک پورا پلان کیا گیا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھے ان لوگوں کا جنہوں نے بڑے بڑوں کے وہاں پہ چھٹی کروائی ہے، جنہوں نے جہانگیر ترین جیسے انتہائی جو ذہین و فطین آدمی، بلکہ جن کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہیں. اور یہ خان صاحب مطلب کہیں ڈینائی نہیں کر سکتے خود بھی کہ ٹھیک ہے ان کا پولیٹیکل جو ان کی اٹھان تھی وہ تو ان کی تھی، مگر ان کو جو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھانے کے لیے جو مطلوبہ نمبر تھا وہ جہانگیر ترین صاحب اور ان کے جہاز نے پورا کیا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو جن لوگوں نے جہانگیر ترین صاحب کی وہاں سے چھٹی کروا دی وزیر اعظم ہاؤس سے، اور وہ لوگ یہ چھوٹے موٹے وزیر ان کے سامنے کیا ہیں، تو انہوں نے ایک پراپر ایک ماحول بنایا. ماحول بنانے کے بعد پھر یہ سوال کروائے کہ جناب آپ کے وزیر تو ٹاک شو میں بیٹھ کے تو آپ کا دفاع ہی نہیں کرتے. تو خان صاحب کو آپ کو یاد ہے نا، خان صاحب وہ جب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے تو ایک کان میں ادھر سے آ کے کہتا تھا آئی جی کا کوئی رہا تھا تو او آئی جی میں نے تمہیں الٹا لٹکا دینا ہے، ڈی پی او ساہیوال، ڈی سی فلاں، ڈی سی، وہ جو بھی بات ہوتی تھی ایک بندہ آگے کان میں کوئی بات کرتا تھا اور خان صاحب کی زبان سے وہ نکل آتی تھی. تو اس کو کہتے ہیں کانوں کا کچا. تو خان صاحب ہیں کانوں کے کچے اور کوئی تجربہ ہے نہیں حکومت چلانے کا. تو پھر ایسے میں جب فواد چودھری کہیں کہ ہماری حکومت مست ہاتھی ہے، اس کو گھوڑا بنانا پڑے گا، مطلب ابھی ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے حکومت پہ. اور حکومت کے مست ہاتھی کا وہ جو کیا ہوتا ہے، مہاجن کہتے ہیں، کون کہتے ہیں جو ہاتھی کو چلاتا ہے، ہاتھی کا وہ لگام یا ہاتھی کی جس کو وہ ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، بہرحال وہ ایک لفظ ہے وہ میں بھول رہا ہوں، مہاجن غلط لفظ ہے. بہرحال وہ جو ہاتھی کو چلانے والا وہ تو وزیر اعظم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فواد چودھری براہ راست وزیر اعظم صاحب پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کو حکومت چلانی نہیں آ رہی. اس طرح کی باتیں یعنی یہ خان صاحب کے کانوں میں ڈالی گئی باتیں. تو پھر خان صاحب پھٹے اور ہوا یہ کابینہ کے اجلاس میں اور عمران خان صاحب کے سامنے وہ لوگ جنہوں نے محنتیں کر کے سارا وقت حلقوں میں لوگوں کے درمیان رہ کے جس کیا ہوتا ہے جیسے تیسے کر کے جو لوگ ووٹ لے کر ایم این اے بنے وہ خان صاحب کے سامنے ہو گئے زیرو. اور جو لوگ کہیں سے بریف کیس پکڑ کر کسی ملک سے کہیں باہر سے یا کہیں ادھر ادھر سے آ کر بیٹھ گئے وہ لوگ ہو گئے ہیرو. اور خان صاحب نے اپنے وفاقی وزیروں کو یہ کہہ دیا کہ آپ اگر میرا دفاع نہیں کر پاتے میری پالیسیوں کا تو پھر آپ چھوڑ کر چلے جائیں. پالیسیاں کون سی ہیں ہی نہیں، جو گراؤنڈ پر ہی نہیں ہیں. تو اس لڑائی میں جو خان صاحب کے گھر کے اندر چل رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس اور بنی گالہ کی چار دیواری کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے، جو سازشیں پک رہی ہیں، وہاں پہ مسلسل شکست ہو رہی ہے عوامی نمائندوں کو. اور غیر منتخب ارکان خان صاحب کے مزید قریب بھی ہوتے جا رہے ہیں، پیارے بھی ہوتے جا رہے ہیں. اور خوشامدی جو ہے نا، ماضی کے حکمران جو جتنے بھی ہیں وہ خوشامدیوں کے ہاتھوں ہی ڈوبے ہیں
اور اگر خان صاحب اسی طرح کرتے رہے تو تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ پھر بچ یہ بھی نہیں پائیں گے خان صاحب کا دفاع کرتے ہیں نہیں کرتے. خان صاحب کی اصل طاقت جو ہے وہ ان کے منتخب ارکان ہیں. یہ بات خان صاحب کو اب سمجھ نہیں آ رہی، وزیر اعظم کی کرسی سے اترنے کے بعد یقیناً سمجھ آ جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.